آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 145۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد شباب اور کسب معاش کا دور، حصہ دہم۔ مزید آگے پڑھنے سے قبل سیرت انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع مل سکے۔ شام کی طرف دوسرا سفر، حصہ اول۔ جزیرہ عرب کا بیشتر حصہ لق و دق صحراؤں اور خوش پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ اس زمانے میں یہاں کے باشندے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ چرا کر گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ جہاں کہیں پانی دستیاب ہوتا وہاں چھوٹے چھوٹے نخلستان اور تھوڑی بہت کھیتی باڑی ہو جاتی۔ البتہ اہل مکہ تجارت پیشہ تھے۔ مشرق اور مشرق بعید کے ممالک سے درآمد کی ہوئی اجناس، گرم مسالہ اور مصنوعات بادبانی کشتیوں کے ذریعے یمن کی بندرگاہوں تک پہنچتی۔ یہاں مکہ کے قریشی تاجر ان کو خرید لیتے اور اپنے اونٹوں پر لاد کر بحیرہ روم کی بندرگاہوں اور شام کے شہروں تک لے جاتے، وہاں انہیں فروخت کرتے اور یہاں سے مغربی ممالک سے درآمد شدہ اشیاء خرید کر یمن کی بندرگاہوں اور شہروں تک پہنچاتے۔ جو لوگ سرمایہ کی کمی کے باعث تجارت کی سکت نہ رکھتے وہ اپنے اونٹوں کے ذریعے مال برداری کر کے کافی اجرت کما لیتے۔ اس طرح اہل مکہ کو فارغ البالی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنے کے مواقع میسر تھے۔ مکہ مکرمہ کے قریشیوں کی تجارتی کارواں موسم گرما میں شام کو جاتے اور موسم سرما میں یمن کا رخ کرتے۔ یہ تجارت کافی وسیع پیمانے پر ہوتی۔ وہ قافلہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا تھا، جس کا محاصرہ کرنے کے لیے مسلمان مدینہ طیبہ سے نکلے تھے، اس قافلے کی تجارتی سامان کی قیمت 40,000 سونے کی اشرفیوں کے برابر تھی۔ اس وقت کی اشرفی کی قوت خرید کا اندازہ اشرفی کی موجودہ قوت خرید سے نہیں لگایا جا سکتا۔ مکے کے جو لوگ اس تجارت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے اور سب سے زیادہ متمول اور مالدار تھے، ان میں سر فہرست حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب اور متمول تاجرہ کے ساتھ ساتھ مکارم اخلاق کی پیکر جمیل تھیں۔ عفت و پاک دامنی کے باعث اس عہد جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے ملقب تھیں۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ جب اہل مکہ کا تجارتی قافلہ بیرون ملک جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی سامان سے لدے ہوئے اونٹ بھی اس قافلے کے ہمراہ ہوتے۔ جتنا سامان تجارت سارے اہل قافلہ کا ہوتا اتنا ہی ایک خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نمائندوں کو سامان تجارت دے کر روانہ کرتی، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کاروبار کرتے۔ اس کی دو صورتیں تھیں: یا وہ ملازم ہوتے، ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی، نفع اور نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوتا، یا نفع میں ان کا کوئی حصہ، نصف، تہائی یا چہارم مقرر کر دیا جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو اپنا حصہ لے لیتے، بصورت نقصان ساری ذمہ داری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عائد ہوتی۔ اس کو شریعت میں عقد مضاربہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کی مالی حالت خوشگل نہ تھی، تنگ دستی کا اکثر سامنا رہتا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ ان قریب شام جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور بڑی محبت سے کہا: اے میرے بھتیجے، میں ایسا آدمی ہوں جس کے پاس مال و دولت نہیں، میرے موجودہ حالات بہت سنگین ہیں، پہ سالی نے رہی سہی کسر بھی نکال دی ہے، میرے پاس سرمایہ بھی نہیں کہ اسے تجارت میں لگا سکوں۔ تیری قوم کا تجارتی کارواں اب شام جانے والا ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی لوگوں کو اجرت دے کر بھیج رہی ہیں کہ ان کا مال لے جائیں اور تجارت کریں۔ اگر آپ بھی ان کے پاس جا کر اپنی خدمات پیش کریں تو یقیناً وہ آپ کو دوسروں پر ترجیح دیں گے، کیونکہ وہ آپ کے خصال حمیدہ سے خوب واقف ہیں۔ اگرچہ میں پسند نہیں کرتا کہ آپ کو شام روانہ کروں، کیونکہ وہاں یہود سے ایذا رسانی کا خطرہ ہے، لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت نے کسی کے پاس طالب اور سائل بن کر جانا گوارا نہ کیا اور اپنے شفیق چچا کو جواب دیا: لعلھا ترسل الی فی ذاک، شاید وہ خود ہی مجھے سلسلے میں بلاوا بھیجیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا: انی اخاف ان تولی غیرک وتطلب امرا مدبرا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی اور کو مقرر کر دیں گے، پھر آپ ایک ایسی چیز کو طلب کریں گے جو پیٹ پھیر چکی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں خاموشی اختیار کر لی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت اور پاک بازی کی شہرت سن رکھی تھی، لیکن انہیں اس پیشکش کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ جب انہیں چچا بھتیجے کی اس گفتگو کا علم ہوا تو فوراً پیغام بھیج کر بلایا اور کہا، میں یہ ذمہ داری اس لیے آپ کے سپرد کرنے لگی ہوں کہ میں نے آپ کی سچائی، دیانتداری اور خلق کریم کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ اگر آپ یہ پیشکش قبول فرما لیں تو جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا آپ کو دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر اپنے مہربان چچا سے کیا۔ آپ نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ خاص سے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا اور تاکیدی حکم دیا کہ لا تحس له امرا ولا تخالف له رأیا۔ میسرہ، خبردار، ان کی نافرمانی نہ کرنا اور نہ ہی ان کی کسی رائے کی مخالفت کرنا۔ ان کے اس حکم سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام و آسائش کا ہر طرح خیال رکھنے کے لیے اور خدمت گزاری کے لیے بھیجا تھا۔ 16 ذی الحج کو یہ قافلہ روانہ ہوا اور روانگی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا صاحبان الوداع کہنے کے لیے آئے اور اہل قافلہ کو تاکید کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح کا خیال رکھے۔ شیخ محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے محبت بھرے انداز میں قافلے کی روانگی کا منظر یوں بیان فرماتے ہیں۔ قافلہ مکے سے روانہ ہوا جس میں وہ ہستی تھی جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے اعلیٰ و افضل تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ لطف و عنایت اس کی نگہبانی فرما رہی تھی۔ اس مرتبہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال بردار اونٹوں کی تعداد دیگر قافلے والوں کے سارے اونٹوں کی تعداد کے برابر تھی۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس فرمان باری تعالیٰ پر سیرت انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور مسلمانوں کا دل و جان سے عقیدہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکس دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔